یہ ہماری ٹیم کے عبد الرحمان صاحب جنرل سیکرٹری ہیں۔ آج آپ کو جو اشتہارہ ترجمہ ہے اس کے بارے میں یا مثالی ترجمہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں گی۔ معجزات جو بولتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمان میرا نام ہے، میں جنرل سیکرٹری ہوں تحریک قرآنی انقلاب کا۔ تھوڑا آواز اچھی رکھیں۔ ہمارے دوست نے جو سوال کیا ہے معجزات کے بارے میں، کچھ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، کچھ رواضی ترجمے اس پر ہوگی، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تحریک بنائی ہے، تحریک قرآنی انقلاب، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک تحریک ہے۔ اس نے مرض وجود میں آنا ہے۔ پہلی میں تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ ہماری جو تحریک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا نظام ہونا چاہیے، تو قرآن کے نظام کے لیے حرکت میں آنا اس کو تحریک کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں کچھ معجزات کے بارے میں، کچھ رواجی ترجمے کے بارے میں، تو قرآن نے واضح لفاظ کیے ہیں، بڑے کہے ہیں کہ جناب وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ الْكَافِرُونَ، جو بما انزل اللہ کے تحت فیصلے نہیں کرتے، حکومت قائم نہیں کرتے، یہی لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَاسِقُونَ، جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکومت قائم نہیں کرتے، یہی لوگ فاسق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ظَالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مخصوص کسی گروہ کو نہیں کہا گیا، یعنی قرآن پر جو ہی فیصلہ نہیں کرے گا، جو قوم نہیں کرے گی، جو قرآن کو نہیں مانے گی، قرآن پر نہیں چلے گی، ماننا ہے، ماننے کا مطلب اس کے حکم کو مانا جائے۔ ہم ایسے تو مان رہے ہیں، قرآن کو بڑا وہ ادب اداب سے اونچا رکھتے ہیں، پھر اس کو منہ لگاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہم کر رہے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو بات کہی ہے وہ نظام کی بات کرتا ہے، وہ کسی شبدہ بازی کی نام نہیں ہے۔ یہ کرامتیں جو ہیں، یہ جو معجزے ہیں، یہ شبدہ بازی ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک علیحدہ ایشو علیحدہ ہے، موضوع علیحدہ۔ قرآن نے کہا، جیسے کہ میرا ایک ساتھی کہہ رہا تھا، میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن میں نماز کے بارے میں 750 دفعہ ذکر ہے، واقعی مصلات۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ حکیم تو کہ میں نے تو قائم کرنا ہے، جہاں پڑھنا ہے وہاں تو قرآن نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں اقرا کا لفظ بولا ہے، یہاں قائم کا لفظ بولا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ صلات کے معنی جو ہیں وہ نظام کے ہیں، وہ نظام پڑھا نہیں جاتا، نظام پر عمل کیا جاتا ہے، اس کو قائم کیا جاتا ہے، حکومت قائم ہوتی ہے، نظام قائم ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معجزات ہیں، یہ جو ہمارے رواضی ترجمے ہیں، پہلی بات ہے کہ اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو عربی سے واقف ہے، جو کوئی اس قرآن کی زبان سے واقف ہے، میں ان سے مخاطب ہوں، مجھے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو لکیر کا فقیر ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معجزات ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا تھا وہ مذہبی پیشواؤں تھا، وہ مذہبی پیشواؤں کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ مذہبی پیشوا جو تھے اس وقت کا جو مذہب تھا وہ فرعون کا فیور میں جاتا تھا۔ تو لہذا جو مذہبی پیشوا کے ان کے جو علماء تھے، ان کے جو اس وقت کے علماء تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے۔ تو بہرحال ان کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ تو مقابلے میں قرآن نے سانپوں کا ذکر کیا ہے، رسیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو رسیاں ڈال رہے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ مختلف وہ سوال کر رہے تھے، جیسے کہ ہم پنجابی ہیں، تو میں نے ڈنگ نہیں ماریا، ڈنگ تو اس کو نہیں ماریا، تو میں نے ڈنگ ماریا، تو میں نے ڈنگ لیا، میں ناگ کا کاڑا، حالانکہ کاڑا ناگ وہ نہیں، وہ تو انسان ہے۔ تو یہ مجازی بات تھی، یہ حقیقی نہیں تھی۔ تو بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کریں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب دلیل دی تو ان کا جو سانپ تھا، ان کا جو دلیل معتبر دلیل تھی، ان تمام رسیوں کو کھا گیا، ان کی دلیلوں کو ختم کر گیا۔ تو اس وقت جو اس وقت کے علماء تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم تو جھوٹ پر تھے، یہ حقیقت تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کلمہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایمان پر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان لیا اور ان کو سچا، ان کی فیور میں چلے گئے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معجزات ہیں، جو کرامتیں ہیں، یہ شعبدہ بازی ہے۔ قرآن نے شعبدہ بازی نہیں پیش کی، کئی جگہوں پر مطالبہ کیا کفار مکہ نے کہ جناب ہمیں کوئی معجزہ دکھایا، تو اللہ نے فرمایا معجزہ اس سے دور ہے، وہ اس سے نہیں ہے، معجزہ ہم نہیں دکھاتے، ہمارا معجزہ تو یہی ہے، ان کو یہ بتا دو لقد عمرہ کا میں نے 40 سال زندگی آپ میں بسر کی ہے، کیا میں سچا ہوں؟ تو پھر اب بھی سچا ہوں۔ یہ تھی ان کی معجزہ، یہ تھا کہ آپ کی زندگی، آپ کا کردار۔ تو مکے والے تمام لوگ جو تھے حضور کو امین صدیق کہا کرتے تھے، لہٰذا
یہی معجزہ تھا، اور اس کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر میں دوسری بات کہتا ہوں کہ اگر معجزے تھے تو اگر کرامتیں تھیں تو اس کو باقاعدہ علیحدہ ایک مدرسہ ہونا چاہیے تھا جہاں کرامتیں سکھائی جاتی ہیں، جہاں معجزے سکھائے جاتے ہیں، جہاں یہ شعبدہ بازی سکھائی، وہ نہیں ہے۔ یہ بس ایسے سنی سنائی ہمارے تک باتیں پہنچی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب، یہ بحث کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے نظام ہے، نظام آ جائے گا تو یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ نظام کیا ہوگا؟ یہ تمام لوگ نظام کی بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں اسلامی نظام لے آواں گے، لیکن اسلامی نظام کا کوئی نقشہ کو منشور پیش نہیں کر رہے۔ قرآن نے کہا وہ رکھے منشور، ہمارا بھی منشور ہے، قرآن منشور پیش کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کی تفصیل جو ہے نا، اس میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سوال کریں گے اگلے حصے میں ہم اس کی تفصیل بھی بتا دیں گے کہ قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے۔ کرم نہ بدیم قرآن نے کہا ہے کہ ہر انسان کو برابر کے حقوق دیے جائیں، تو لہذا میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، آپ نظام کی بات کریں اور نظام کی طرف آ جائیں، تو قرآن کی زبان سیکھ لیں۔ قرآن کی زبان سیکھ لیں گے تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کیا مسئلہ کیا ہے۔ جیسے ہم تو لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔